پاکستان کی معاشی بدحالی اور اقتصادی بدتری جو ہے وہ سامنے دیکھ کے ساری قوم جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے پر دشنام ترازی اور دیشوں کی گرفتاریاں کر کے ملک کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں، تاریخی واقعہ، کہ اس کے بعد پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور جا نہیں رہے بلکہ بھگٹٹ بھاگ رہے ہیں اس کی طرف، اپنی تباہی کی طرف۔ جب کوفہ ایک بار پھر فتح ہونے پر مختار سقفی کا سر کاٹ کر مصعب بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا ہے۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرایا تو مصعب نے انتہائی غصے سے دریافت کیا، کیوں ہنستا ہے بوڑھے تو؟ اس بزرگ بوڑھے نے کہا، ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتاؤ۔ تو اس نے پھر یہ بتایا کہ سنو، عبید اللہ، یہی اسی تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا، حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا ہے۔ ہم نے جشن منایا۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا جس مختار سقفی کا سر تیرے قدموں میں اس وقت پڑا ہوا ہے، یہ اسی تخت پہ بیٹھا تھا جہاں اس وقت تو بیٹھا ہوا ہے۔ بن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا تو مختار سقفی نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا ہے۔ ہم نے جشن منایا۔ آج وہی دربار ہے، اسی تخت پر تو براجمان ہے، مختار سقفی کا سر لایا گیا ہے اور تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ آج بھی جشن منائیں گے، کل بھی یہی دربار ہوگا۔ یہ تو نہیں جانتا میں کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سر تیرا ہوگا، فرمان جاری کیا جائے گا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھی کی یہ پیشگوئی کے عین مطابق کوفے کے اسی دربار میں عبد المالک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی اس بات کا عبد المالک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان تو پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ کے کسی دور دراز علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، پاکستان میں جاری سیاست کا جو تماشا جاری ہے، اس کا انجام بھی شاید کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ سیاسی ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے، کل کلاں کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بھٹو گیا تو ضیاء آیا، جشن منایا۔ ضیاء الحق کے جہاز تباہ ہوا، جشن منایا گیا۔ بے نظیر کی حکومت گری، جشن منایا گیا۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جشن منایا گیا۔ مشرف آیا، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو جلا وطن کر دیا گیا، جشن منایا گیا۔ دونوں واپس آ گئے، جشن منایا گیا۔ مشرف گیا، پھر جشن منایا گیا۔ یوسف زئی گیلانی کی حکومت ختم ہوئی تو جشن منایا گیا۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو جشن منایا گیا۔ عمران آیا تو پھر جشن منایا گیا۔ ایران حکومت ختم ہوئی تو ایک بار پھر جشن منایا، جو نئی حکومت جشن منا رہے ہیں۔ اب اگلا جشن بھی ہوگا، سب کو معلوم ہے، لیکن اگلی بار سر کس کا ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کب اور کیوں۔ تو کیا ہم بحثیت قوم چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں صرف جشن مناتے رہیں گے؟ کیا ہم سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو پھر سوچتے کیوں نہیں؟ یہ اندھی تقلید کوئی ہم سے سیکھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں چوری اور کرپشن پر کوئی اعتراض نہیں، بس چور اور کرپٹ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ لگتا ہے کہ اس قوم کو اب کسی عبد الملک کی تلاش ہے جو اس عمارت کو گرا کر نئی عمارت کی تعمیر کا حکم دے، یعنی موجودہ نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دے، تب جا کے ہمارے اس ملک کی جو ہے تقدیر سنورے گی۔